الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ پچھلے درس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کے بارے میں 9 باتیں بیان کی گئی تھی، اور اس حدیث سے ہم نے کل 14 باتوں کا ذکر کیا تھا جو ہمیں سیکھنے کو ملتی۔ شاید ایک بات رہ گئی ہے، اسے آج مکمل کریں گے۔ اس حدیث سے ہمیں 15ویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان بھی بیٹھتا ہے، اور شیطان کے بیٹھنے کی ایک کیفیت کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسے بیٹھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے نماز میں عقبۃ الشیطان سے، شیطان کے عقبہ سے۔ تو شیطان کا عقبہ کیا ہے؟ بیٹھنے کی ایک کیفیت، ایک صورت ہے جو شیطان اختیار کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان بیٹھتا ہے۔ اس بیٹھنے کی کیفیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کس میں؟ نماز میں۔ اب علماء نے اس کیفیت کی کئی شکلیں بیان کی ہیں۔ میں یہاں پر 2 شکلیں آپ حضرات کی خدمت میں بتاؤں گا۔ اب آئیے ادھر۔ نماز میں جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ایک شکل علماء نے بتائی ہے کہ دونوں پیروں کے جو پشت والا حصہ ہے وہ بچھا دیا جائے، اور اس کے اوپر بیٹھ تھوڑا سا دیا۔ یہ دیکھیے، یہ اس طرح سے دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اس طرح سے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے تشہد میں۔ یہ عقبۃ الشیطان، یہ ایک شکل ہے، اس کو بھی علماء نے ذکر کیا، اس لیے میں یہاں ذکر کر رہا ہوں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ دونوں پیروں کو باہر نکال لیا جائے اور سرین کے بل بیٹھ جایا ہے۔ یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے بھی لوگ کرتے ہیں، تو شیطان اس طرح سے بھی بیٹھتا ہے۔ ایک اور شکل تھی بیٹھنے کی، وہ بتایا جیسے کتا بیٹھتا ہے۔ کتا یہ دونوں کو کھڑا کر لیتا ہے اور زمین پر سرین کے بل بیٹھ جاتا ہے نا؟ وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو یہ جتنی بھی شکل ہے، اس کو عقبۃ الشیطان کہا گیا ہے۔ تو عقبۃ الشیطان کی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے بیٹھنے کے لیے، خاص طور پر نماز میں۔ بلکہ نماز کے بارے میں بتایا گیا، عام طور پہ انسان کو وہ حیثیت اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی حیثیت شیطان اختیار کرتا ہے، اس شکل سے مراد یعنی وہ بیٹھنے کی کیفیت، تو اگر انسان اس کو بھی اختیار کرتا ہے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ شیطان اس انسان کو جلدی متاثر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ایسی حیات اختیار کرنی چاہیے عام طور سے جو انسان کے بیٹھنے کی ہوتی ہے، اور خاص طور پر نماز میں اس طرح کی کیفیت سے بچنا چاہیے۔ تو کچھ حضرات کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ نماز میں تشہد میں کیسے بیٹھا جائے۔ تو ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح سے بیٹھتے ہیں، دونوں پیر ایسے کر کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں، کسی کو کوئی تکلیف ہے، تکلیف کی وجہ سے بیٹھتا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن علم ہی نہیں ہے کہ کیسے بیٹھنا چاہیے، تب وہ بیٹھ رہا ہے کہ ایسے بیٹھنا چاہیے، تب تو وہ سنت سے دور ہے۔ تو شیطان اسی طرح بیٹھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ 15ویں بات ہو گئی، بیٹھیے، جزاک اللہ خیرا۔ 16ویں بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ صلاۃ کی جو حیات ہے، دیکھیں نماز کی کئی ایک حصے ہیں، تو جو نماز کی پوزیشن ہے جس کو حیات الصلاۃ کہتے ہیں، حیات الصلاۃ، اس میں ہمیں شیطان کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کوئی ایسی حیات اور پوزیشن نماز کے اندر اختیار کی جائے جو شیطان کی طرح ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں ایک یہ بیٹھک والی بات ہوگی۔ اسی طرح حیوان کی مشابہت سے بھی منع کیا گیا ہے، جو اب آئے گا آگے، کہ انسان سجدہ کرتے وقت اپنے بازو کو پھیلا لے، یا اس میں ہی بیٹھتے وقت ایک دم سے اسے سمٹ کے بیٹھ جائے، بلکہ تھوڑا سا اٹھا رہنا چاہیے۔ اور جب تورک میں بیٹھیں گے تو ایک اٹھا رہے گا اور ایک سٹا بھی رہے گا۔ تورک جس کو کہتے ہیں ہم بتائیں گے۔ تورک کرنا جانتے ہو؟ آخری رکعت میں جیسے بیٹھتے کر کے بتائیے، اور ادھر سے نکالیے اس کو پیچھے، ہاں تھوڑا پیچھے کیجیے، ہاں یہ ہے۔ تو ایک تو اس میں لگا رہے گا اور ایک تھوڑا اٹھا رہے گا ہاتھ، یعنی دائنا والا ہاتھ لگا ہے اور ایک ہاتھ تھوڑا سا اٹھا رہے گا، ایسے کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ آخری رکعت میں ہوتا ہے جس میں سلام پھیرنا ہوتا ہے، اس میں اس کو تورک کہتے ہیں، واو سے، تبرک نہیں، تبرک الگ چیز ہے اور تورک
الگ ہے واو سے، تورک اس بیٹھک کو کہتے ہیں اور یہ صحیح ہے۔ اچھا ایک اور شکل ہے جو ہم اور آپ کوئی بھی عمل نہیں کرتا اس پر، وہ بھی سنت ہے، لیکن وہ کب ہے؟ وہ ایک اور اقعاء ہے، ایک اقعاء الشیطان ہے، ایک اقعاء القلب ہے، اور ایک اقعاء ہے جو سنت ہے۔ وہ کیسا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان، اب مجھے بتایا تھا ویسے بیٹھیے، دونوں پیروں کو کھڑا کر دیا جائے گا اور جو ایڑی ہے اس کے اوپر بیٹھا جائے گا، یہ بھی سنت ہے لیکن یہ کب ہے؟ یہ تشہد کے اندر نہیں ہے، یہ کب ہے؟ دو سجدوں کے درمیان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ کچھ لوگ اس کو مکروہ سمجھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتایا یہ سنت ہے، اس کو بھی اختیار کرو۔ تو بہت سارے صحابہ بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے، چند صحابہ تھے اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اس پر عمل کرتے تھے۔ دو سجدوں کے درمیان ایسا بیٹھا جا سکتا ہے، یہ بھی سنت ہے، لیکن یہ کیونکہ دو سجدوں کا جو درمیان ہے اس میں وقت کم ہوتا ہے، اس میں وقت کم ہوتا ہے کہ نہیں کم ہوتا ہے تشہد کے بالمقابل میں، اس میں زیادہ دیر نہیں رکتا۔ اور یہ حیات جو ہے اس میں انسان کو کبھی کبھی تکلیف ہو سکتی، کیوں؟ کیونکہ انسان کے جسم کا پورا وزن کس پر آتا ہے؟ پیروں پر آ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو صرف دو سجدوں کے درمیان رکھا گیا ہے۔ اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، کم سے کم کبھی کبھی، لیکن عمل کرنا چاہیے تاکہ سنت زندہ رہے۔ جب سنت مردہ ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ کون لے لیتا ہے؟ بدعت لے لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات بھی یاد رکھیں۔ تو یہ 17ویں بات ہو گئی کہ کیا نام ہے، بیٹھا کر یعنی بازوؤں کو بالکل زمین میں پھیلا کر بچھا کر نہیں رکھنا چاہیے، یہ حیوان کی کیفیت ہے، حیوان کی، جانوروں کی۔ 18ویں بات اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ سلام نماز کے اندر، نماز ختم ہونا اس کی علامت کیا ہے؟ سلام پھیرنا ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سلام پھیرنا یہ نماز کی بات نہیں، سلام پھیرنا نماز کے خاتمے ہونے کی علامت ہے۔ کہ نماز سے انسان باہر نکلنا چاہتا ہے تو کیسے نکلے گا؟ سلام بولتے ہوئے باہر نکلے گا، ٹھیک ہے؟ سلام بولتے ہوئے باہر نکلے گا، اور یہ وہ سلام نہیں جس کا جواب دینا ہے، یہ وہ سلام نہیں ہے جس کا جواب دینا ہے۔ شریعت نے رکھا ہے تو ہم اس کو ویسے ہی عمل کریں گے، یہ نہیں کہ یہ سلام ہے تو اس کا جواب بھی ہونا چاہیے، ہے نا؟ ایک ساتھ سارے لوگ دائیں طرف سلام پھیریں گے، ایک ساتھ بائیں طرف پھیریں گے۔ کب پھیرنا ہے؟ ہم نے بتایا اس کی 3 شکلیں ہیں، ایک تو امام کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ امام ایک طرف پھیرے تو پھیر لیا جائے، دوسری طرف تو دوسری طرف پھیرا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ دونوں طرف امام سلام پھیر لے اس کے بعد آپ پھیریں، دونوں طرف امام جو ہے سلام پھیر لے گا تب آپ سلام پھیریں گے، اور یہ نماز کا رکن ہے، اور کچھ اور بول کر ہم نماز سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ پہلے کے دور میں لوگ جو ہے نماز سے نکلنے کی مختلف چیزیں بتاتے تھے، کچھ لوگ کہتے تھوڑا سا ہنس دو تو نماز سے نکل گیا، کچھ کہتے تھے تھوڑی سی بات کر لو کسی سے، نماز سے نکل گیا، یعنی جب نماز ہو جاتی درود پڑھ لیا آپ نے، تحیات پڑھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز وہ ہے جس کی ابتدا تکبیر اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور جس کی انتہا خاتمہ کس سے ہوتا ہے؟ التسلیم، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہوتی ہے۔ کچھ اور بول کر آپ نماز سے نکل نہیں سکتے۔ یہ 18ویں بات ہوگی، اور 19ویں بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دین کا علم کتنا گہرا تھا اور کتنا وہ دین کا علم یاد رکھتی تھی۔ دیکھیے نماز کی پوری 9 باتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس کو آپ نے من و عن ویسے ہی بیان کر دیا امت کے لیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر کی خواتین میں سے کچھ خاتون کو دین کے لیے وقف کریں، ان کو بھی شریعت کا علم مکمل دلائیں، شریعت کا علم مکمل یعنی عالمہ ان کو بنائیں، تاکہ گھر کی خواتین کو وہ دعوت کا کام اور علم دین سکھا سکیں۔ خواتین میں کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو شریعت کا بنیادی علم بھی نہیں معلوم ہے، ایمانیات عقائد معلوم ہی نہیں ہے، اللہ کے بارے میں کیا کیا عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، انبیاء کے بارے میں اور آسمانی کتابوں کے بارے میں یہ تک نہیں معلوم ہے۔ تو بتائیے جن خواتین کو یہ سب نہیں معلوم ہوگا تو وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کریں گے؟ تربیت کے نام پر ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، صحیح بات تو یہ ہے تربیت کے نام پر ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔
اور ماں جو ہوتی ہے، خاتون جو ہوتی ہے بچوں کی، وہ زیادہ تر وقت بچوں کے ساتھ گزارتی ہیں. یہ آپ دیکھ لیں. مرد کا کیا ہے، آدمی کا کیا ہے، وہ زیادہ تر کمائی کے لیے، ذریعے معاش کے لیے وہ باہر ہوتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں ہوتا ہے. زیادہ تر، حالانکہ ذمہ داری دونوں کی ہے، مکمل ذمہ داری دونوں کی ہے. کوئی بھی اپنے آپ کو فرار نہیں کر سکتا کہ میری ذمہ داری نہیں تھی تربیت کی. دونوں کی ذمہ داری ہے. البتہ عورت کے اوپر زیادہ اس لیے ہے کہ عورت بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہے بالمقابل مرد کے، کیونکہ مرد ایک اور ذمہ داری اٹھاتا ہے. وہ کیا؟ گھر کو چلانے کی ذمہ داری. لیکن وہ بہرحال قوام ہوتا ہے اپنی بیوی کی یا گھر کی جو مالکہ ہے خاتون کو، وہ علم دین اتنا سکھائے کہ بچوں کی تربیت اچھی طرح. ٹھیک ہے، گھر بھی ایک درسگاہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ خواتین کو بھی اس طرح. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وقت دی امت کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اتنی زیادہ اس لیے تھی کہ اس کی حکمتیں تھیں، امت کے حق میں کچھ حکمتیں تھیں. اس لیے ہر طرح کی عمر کی اور ہر طرح کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی گئی تھی نکاح میں. اسی وجہ سے اس کی بہت ساری حکمتیں علماء نے اس پر مستقل کتاب لکھی. بہرحال یہ اتنی گفتگو تھی جو حدیثوں سے ہمیں، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی تھی نماز کے بارے میں، خاص طور پر رکوع اور سجدے کے بارے میں جو کیفیت تھی وہ ہم نے ذکر کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق صلاۃ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو اور تمام موحدین کو بخش دے. آمین.